الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرات ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غیر متبرجات بزینۃ وَإِن یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ لیس علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ اذن طلب کیا کریں تم سے تمہارے غلام اور جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے، 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 پردے کے وقت ہیں تمہارے لیے، نہ تم پر نہ ان پر کوئی حرج ہے۔ ان اوقات کے علاوہ تمہارا آنا جانا رہتا ہے ایک دوسرے کے پاس۔ یوں ہی بیان فرماتا ہے صاف صاف اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو تو وہ بھی پھر اذن طلب کیا کریں، جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا۔ یوں ہی صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جن کو حاجت نہ ہو نکاح کی تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اتار رکھیں اپنے بلائی کپڑے، بشرطے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں اپنی آرائش و زیبائش، اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ تم پر اس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھر سے۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ۔ پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ یوں ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو تاکہ تم سمجھ لو۔ پچھلے فرمان الہی میں مومنین کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان، مال،
ماں باپ، اولاد، ہر چیز قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن خدائی محبت کو نہیں چھوڑتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے یہ ثابت کیا اپنے مال سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرائض کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اپنی لغزشوں کو مد نظر رکھ کر شرمندہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے اور زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ زمین پر حاکم بناتا ہے اور کفار ان کو کبھی مغلوب نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عرب فتح ہو گیا اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے فارس اور روم کے حاکموں نے بھی سر جھکا دیے اور مفتوح ہو گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلام تھے۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بہترین، باعزت اور باحیا زندگی گزارنے کا حکم فرما رہا ہے کہ غیروں سے پردہ تو از خود ضروری ہے، مگر جو اپنے غلام ہیں یا جوان بچے ہیں وہ بھی پردے کے اوقات میں بغیر اطلاع دیے گھروں کے اندر داخل نہ ہوں۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت جب کپڑے اتارتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت خلوت کے ہوتے ہیں۔ جب ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں آرام کے لیے اپنے دوپٹے اتار کر بیٹھے ہوتے ہیں یا کپڑے بدلا رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت اپنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ حکم نازل ہوا کہ جب اپنے بچے بھی جوان ہو جائیں تو وہ بھی ان اوقات میں بغیر اجازت لیے اندر نہ آئیں، حتیٰ کہ بوڑھی عورتیں بھی اگر اس طرح پردہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ، بہن بھائی، چچا چچی، پھوپھی، خالہ خالو کے گھروں سے کھائے تو اجازت ہے، اگر کوئی اندھا، بیمار یا لنگڑا کھائے تو بھی بری بات نہیں۔ اس طرح اپنے دوست کے گھر سے کھانا یا جس گھر کا انتظام ہاتھ میں ہو وہاں سے کھانا بھی منع نہیں، خواہ اکٹھے ہو کر کھاؤ یا الگ الگ۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں پر دعا اور سلامتی بھیج کر داخل ہو، یعنی السلام علیکم کہہ کر داخل ہو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری بہتری کے لیے اس طرح ہر چیز کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے تاکہ تم احکام سمجھ لو۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان احکام پر انسان وہی عمل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہر چیز پر فوقیت دے، اور یہ ممکن اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اہمیت سمجھتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب دل و دماغ روشن ہو اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔